अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर नया चस्का मार्केट में आ गया। एयरवाई ने दावा कर दिया कि वो साकिब निसार की जो टेप है वो हमने भेजी है फोरेंसिक्स के लिए, और वो कंपनी ने ये कह दिया कि ये तो जाली है और वो खबरें चल गई, धमाके होगा, और वो इंग्लैंड में भी चल गई खबर। अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी हकीकत बता देता हूँ। मतलब ना तो मैं यानी इस वाले ग्रुप को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं इस वाले ग्रुप को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको हकायक बता देता हूँ। पहली बात, आप जानते हैं कि समा ने एक ऑडियो टेप एडिट करके साकिब निसार की, पहले वो ऑनर हो चुकी है वो, और उसमें वो जो दो बुनियादी फ़िक्रे थे कि नवाज शरीफ की सज़ा से मुतल्लिक और उनकी बेटी से मुतल्लिक, दोस्त नहीं मानते, वो जो है वो फ़िक्रे गायब थे। तो ये तो पहले ही डिबेट होकर वो तो मामला पिट चुका है। अब ये है कि ये एयरवाई ने एक टेप भेजी है एक फोरेंसिक कंपनी को। मेरा अंदाज़ा ये है कि वो जो जाली टेप समा ने चलाई थी, वाकई जोड़ के बनाई थी, जो वाकई जाली टेप थी, वो जाली टेप इन्होंने भेजी और वो जाली थी, और उसका वो रिजल्ट निकल आया कि वो जाली है। उसकी वजह यह है कि भाई आपको फोरेंसिक दूसरी कंपनी से करवाने की क्या ज़रूरत है, जब अमेरिका में अदालतें मौजूद हैं। आप अहमद नूरानी को भी कोर्ट में ले जा सकते हैं, आप उस फोरेंसिक कंपनी को भी कोर्ट में ले जा सकते हैं कि आपने ये रिपोर्ट कैसे इसको ऑथेंटिक करार दे दिया। अहमद नूरानी भी कोर्ट में जाता है, वो कंपनी भी कोर्ट में जाती है, ज़बरदस्त सरजाने मिल जाते हैं। तो ये तरीका अख्तियार नहीं किया। तरीका कौन सा अख्तियार किया कि एक और टेप जो कि पहले जाली मार्केट में आ चुकी है वो भेज के, मेरा ये ख्याल है कि उसका इन्होंने फोरेंसिक करवाया जो वाकई जाली ही थी। अच्छा, अब अगर ऐसा, ये जो इंग्लैंड में इन्होंने खबर नशर की है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में क्या मुझे नहीं पता नशर की है एयरवाई ने। यहाँ जो नशर इंग्लैंड में इन्होंने खबर की है वो ये है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो, सोशल मीडिया पे वायरल ऑडियो जो है वो हमने भेजी है उस कंपनी को, और उस कंपनी ने कहा है कि ये जो है ये जोड़ के बनाई गई है। स्पेसिफाई नहीं किया उस खबर में कि ये साकिब निसार की वो वीडियो है जो अहमद नूरानी ने रिलीज की थी। यानी ये वो टेप है जो अहमद नूरानी ने रिलीज की थी और एक अमेरिकी कंपनी से इसका फोरेंसिक करवाया था। यानी अब आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब यहां कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा। अहमद नूरानी खैर उनका काम जाने कि वो अपने वकीलों से क्या मशवरा करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे अदालत में जाएंगे, वो खबर जिस तरह से बनाई गई है और इंग्लैंड में जिस तरह नशर हुई है, वो किसी भी आप बच्चे को न्यूज़ रूम में बिठा देना 3-4 महीने के लिए, तो इतनी बात वो सीख जाता है कि मैंने खबर किस तरह से देनी है कि हमारी यानी अदालत में हम पकड़े ना जाएं। यानी ये मुमकिन है कि वकीलों के साथ बैठ के ये खबर बनाई हो कि ये मत नाम लें, इंग्लैंड में जब आप नशर करने लगे तो ये ना कहें कि अहमद नूरानी से रिलीज हुई ऑडियो टेप जाली है, ये ना कहें, और ना ही इस बात का जिक्र करें कि अहमद नूरानी ने जिस कंपनी से फोरेंसिक करवाया था वो कंपनी जाली निकली, वो कंपनी झूठी निकली, वो ऑडियो झूठी निकली। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये नहीं कहा खबर में, इंग्लैंड में जो खबर है उसमें ये नहीं कहा। उसमें ये कहा है कि सोशल मीडिया पे एक वायरल ऑडियो साकिब निसार की, उसको हमने भेजा और उसके रिजल्ट ये हैं कि ये तो जोड़ के बनाई हुई है। यानी जो कॉल उनको भेजी है फोरेंसिक करने के लिए वो है ही जाली, जानबूझकर जाली भेजी है ताकि जाली का रिजल्ट आ जाए, वो इन्होंने बता दिया। अच्छा, इंग्लैंड में भी इन्होंने खबर इस तरह से नशर की है। अब अगर अहमद नूरानी इन्हें कोर्ट में ले जाता है तो एयरवाई का वकील बरतानिया की अदालत में ये कहेगा कि पहले खबर सुने, इसकी ट्रांसलेशन, हमने कहाँ अहमद नूरानी का नाम लिया, हमने कहाँ उस अमेरिकन कंपनी का नाम लिया जिसने फोरेंसिक किया, हमने कहाँ ये कहा है इस खबर में जो यहाँ नशर हुई है। एयरवाई का वकील ये कहेगा कि हमने इस खबर में जो इंग्लैंड में नशर हुई है, हमने ये कब कहा है कि जो फोरेंसिक जाली निकले हैं, जो टेप जोड़ के बनाई गई है, ये वही टेप है जिस पर अहमद नूरानी को दावा है कि यह असल है। उस खबर में यहाँ नशर हुई है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। उसमें है कि सोशल मीडिया पे वायरल ऑडियो, यानी सोशल मीडिया में तो बेशुमार ऑडियो वायरल है यार, करोड़ों है। मतलब है आपने ये क्या बात है कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पे वायरल एक ऑडियो कॉल, जो यहां खबर नशर हुई है कि सोशल मीडिया पे वायरल एक ऑडियो कॉल जो वायरल है साकिब निसार की, उस ऑडियो को एयरवाई ने भेजा और उसकी फोरेंसिक किया है कि ये झूठी है। ये है खबर। अब अदालत में इसको ये साबित करना होगा अहमद नूरानी और उनके वकीलों को, अगर वो इनको लेके जाते हैं कोर्ट में, कि ये एयरवाई ने जो खबर नशर की है ये मेरी ही खबर से रिलेटेड है, और जिस कैसेट की ये बात कर रहे हैं, यानी इन्होंने तासुर ये दिया है कि मेरी वायरल की हुई जो ऑडियो है वो जाली है।
اب یہ احمد نورانی کو ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ ایئر وائی کا وکیل یہاں کی عدالت میں کہے گا کہ ہم نے تو اس کیسٹ کی بات نہیں کی احمد نورانی جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور نہ ہی ہم نے احمد نورانی کا نام لیا ہے. ہم نے تو بیسیکلی وہ دوسری ایک وائرل آڈیو تھی ثاقب نثار کی جو کہ جعلی تھی، وہ بنائی گئی تھی، باقاعدہ سما میں بنی تھی وہ، تو اس جعلی آڈیو جو ہے ہم نے تو اس کی بات کی تھی. وکیل ان کا یہ کر کے اس طرح جرمانے سے بچنے کی کوشش کرے گا. اب معاملہ یہ آیا، دیکھیے میں بطور ناظر یا آپ بطور ناظر یعنی ان معاملے میں بغیر کسی کے فریق بنے، مطلب ہے مطلب ہے سچا کون جھوٹا کون. ایک بات میں تو یہ سارے کے سارے اگریمنٹ میں ہے نا کہ برطانیہ کی عدالتیں اور امریکہ کی عدالتیں آزاد ہیں، کیسے ویسے افسوس کی بات ہے. لیکن اس میں تو بہرحال ایگریمنٹ میں ہے نا کہ برطانیہ کی عدالتیں آزاد ہیں اور امریکہ کی عدالتیں آزاد ہیں. تو میرے بھائی آپ اس کو کورٹ میں لے جائیں، مطلب ہر جانا کریں، اس کمپنی کو بھی کورٹ میں لے کے جائیں فورینسکس جس نے کی ہے احمد نورانی کی کمپنی کو، کہ آپ نے کیسے اس کو یعنی آپ نے اسے جینون کر دیا، جبکہ اسی ٹیپ کو ہم نے دوسری کمپنی کو بھیجا اور اس کمپنی نے کہا کہ یہ جعلی ہے، آڈیو اس کو حصے جوڑ کے بنائے گئے ہیں. یعنی ایک ہی آڈیو جو ہے وہ، یعنی ایک ہی آڈیو اگر ہے، وہی آڈیو احمد نورانی والی آڈیو جو ایکچوئل والی، اگر یہ انہوں نے وہ بھیجی ہے دوسری کمپنی کو اور اس کا رزلٹ یہ آ گیا کہ جعلی ہے، تو پھر تو آپ کی عید ہو گئی ہے. پھر تو احمد نورانی سے آپ نے کیا پیسے نکالے، وہ تو یعنی ایک صحافی ہے. پھر تو وہ جو فورینسک کمپنی ہے جس نے تصدیق کی تھی پہلے کہ یہ ثاقب نثار کی آواز ہے، اس کمپنی کو آپ عدالتوں میں لے کے جائیں، پیسہ تو وہ دے گی، پیسہ تو آپ کی دیہڑی پھر وہاں سے ٹھیک ٹھاک لگ جائے گی، بسم اللہ کرے لے جائے. وہ نہیں کیا، ایک نیا چکر چلانے کی کوشش. اچھا اب یہ دیکھیں نا کہ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے کتنے جھوٹ انسان کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کس لیول پہ لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے، کس لیول پہ ٹی وی چینلز کو انوالو کیا جاتا ہے، کتنی بڑی گیم کھیلی جاتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب اتنی بڑی گیم کھیلنا جس میں ٹی وی چینل انوالو ہوں، اینکر انوالو ہوں، یہ یعنی امریکن یعنی وہ کمپنیز انوالو ہوں، یہ اتنی طاقت کس کے پاس ہے، اتنی وسائل کس کے پاس ہیں. تو بس اس بات پہ بس ویلاگ ختم کرتے ہیں کہ یہ تماشا، یہ چسکا بازی جو ہے ظاہر ہے یہ چلے گی. اور احمد نورانی یا ان کے رفقا ہوں یا ثاقب نثار اور ان کے رفقا ہوں، کیسے مزے کی بات ہے کہ دونوں کا ایک بات پہ اتفاق ہے کہ اگر انصاف چاہیے تو امریکہ کی عدالتوں میں مل جائے گا یا برطانیہ کی عدالتوں میں مل جائے گا. پاکستان کی عدالت جانے کی بات تیسرے سے کوئی نہیں کر رہا. یعنی یہ ہمارا عدلیہ کا وقار ہے. چلیے بس دیکھتے ہیں، چسکا شروع ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ حالات، آپ شعر ہے نا کہ آپ کہیں تو میں بھی ہنس لوں گا، ہاں مگر وقت یہ ہنسی کا نہیں. مطلب ہے جو ہمارے حالات ہیں نا مہنگائی نے کیے ہوئے ہیں، اور جو آگے ہماری ایسی پھرنے والی ہے، اور جو سعودیہ کے اوپر ہمارا ریئیکشن ہے، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ آج ٹاپ ٹرینڈ ہے سعودیہ کا کہ آل سعود جو ہیں یہ گستاخ اسلام ہیں. یہ پاکستان میں ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ گستاخ اسلام جو ہیں وہ آل سعود گستاخ اسلام ہے. ایک سعودی ایمبیسی بھی ہے اسلام آباد میں، وہ سعودی پڑھتے ہوں گے نا سوشل میڈیا میں پاکستانی ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے کیا جذبات ہوں گے آپ کے بارے میں؟ کتنے سعودی ہیں جو پاکستان میں ملازمتیں کر رہے ہیں اور پیسے بھجوا رہے ہیں گھر؟ پاکستانی تو ہیں نا سعودیہ میں جو کام کر رہے ہیں. سعودی کتنے ہیں؟ اچھا وہ جو پاکستانی اس وقت سعودیہ میں کام کر رہے ہیں، جن کو ہم بڑا کہ جی بیرون ملک پاکستانی ہمیں بڑا ان کا فکر ہے، یہ فکر ہے آپ کو ان کا؟ آپ کے خیال میں جو ان کے اب امپلائرز ہیں سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے، ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ پاکستان کا یہ جو پاکستانی میرے پاس ملازم کام کر رہا ہے، یہ ہمیں گستاخ اسلام کہہ رہے ہیں، یہ اس قوم کا آدمی ہے، یہ ہمیں گستاخ اسلام ہمیں گستاخ اسلام. اور یار سب سے پہلے جو $3 بلین دیا ہوا ہے نا سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں، بڑی سوورینٹی کو ذلیل کیا اس نے، وہ $3 بلین نکال کے سعودیہ کے منہ پہ مارو. گستاخ اسلام سے آپ پیسہ لینا جائز ہے؟ گستاخ اسلام سے ادھار پہ تیل لینا جائز ہے؟ گستاخ اسلام سے مشکل وقت میں پیسے پکڑنا، مدد مانگنا جائز ہے؟ پیسے واپس کر دو ان کے، تیل لینا ختم کر دو. مطلب پھر غیرت پوری دکھاؤ نا. اچھا فرانس کے سفیر کے لیے جتنی طریقیں چلائی تھیں اب سعودیہ کے سفیر کے لیے بھی نکال لیں، پھر ان کو بھی نکالیں. اور یار ہمیں کوئی احسان فراموشی ویسے اگر کسی نے دیکھنی ہو تو ہم اس کی ایک کمال کی مثال ہے کہ یعنی سعودیہ جو ہمارے یعنی پاکستان کے ہمیشہ کام آیا ہے،
وہ اپنے ملک میں میوزک کھول رہا ہے جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. آپ کے ہاں ملک یعنی میوزک میں پابندی لگ گئی ہے پاکستان میں, میوزک کنسرٹس یا یہ جو اپنا پابندی لگ گئی ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے بائی دا وے, ان کے دھرنے کیا تھے؟ یہ تو ناچتے گاتے لوگ ہی آئے تھے نا, سب کو گالیاں بکتے. دو ہی کام انہیں آتے تھے, ناچتے تھے, گاتے تھے اور گالیاں نکالتے تھے دوسروں کو. یہی کر کے آئے نا حکومت کی. تو ساری کی ساری حکومت ہی میوزک کانفرنس کی حکومت ہے. دھرنوں سے انہوں نے شہرت حاصل کی ہوئی ہے. وہ میوزک اگر مطلب ایک کنسرٹ سلمان خان کو بلا کے سعودیہ میں وہ کر لیتے تو آپ کو کس بات کی تکلیف ہے؟ اچھا, وہ تبلیغی جماعت پہ پابندی انہوں نے لگائی ہے, اس کا غصہ ہے. تو یار آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے سعودیہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ملتا. سعودیوں کو جا کے آپ نے تبلیغ کرنی ہے, سعودیوں کو مسلمان کرنا ہے. کو خدا کا خوف کرو یار. چین چلے جائیں نا تبلیغ کرنے کے لیے, چین نہیں جائیں گے. اچھا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا سیکولر ریاست, لا دین ریاست چین ہے, جیسے سوویت یونین تھا. ایتھیسٹ ریاست چین ہے. یعنی ایک ہوتی ہے مذہبی ریاست, ایک ہوتی ہے سیکولر ریاست, ایک ہوتی ہے ایتھیسٹ ریاست. ہمارے ہاں سیکولر کا مطلب سیدھا کرتے ہیں ایتھیسٹ ریاست. چائنا میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مسجد میں وہ جو گنبد خاص طرح کے مسجدیں جو بنی ہوئی تھیں سینچریز اولڈ, انہوں نے وہ گنبد سارے مسمار کر کے کہا ہے کہ یہ عربین ہماری نہیں ہے چائنیز ثقافت. اس مسجد بھی اگر کرنی ہے تو یہ چائنیز آرکیٹیکچر, اس کو نارمل بلڈنگ جس طرح ہوگی یہ بھی ایک نارمل بلڈنگ جس طرح باقی بلڈنگز ہیں, یہ بھی ایک خاص بلڈنگ ہوگی. آپ کو کیا یہ علیحدہ سے بتانے کی ضرورت ہے کہ مسجد ہے؟ چائنیز کلچر وہ ہے. اچھا, وہ پھر اٹھا کے جو ایکچوئل یہ سیکولر ریاست نہیں کرتی, یہ ایتھیسٹ ریاست کرتی ہے جو چین کر رہا ہے. تبلیغ میں پابندی ہے, ہر طرح کی ہمیشہ سے پابندی. ابھی یہ سنکیانگ میں مسلمانوں کے ساتھ جو مثال کے طور پہ چین کر رہے ہیں, یہ سیکولر ریاست نہیں کرتی, یہ ایتھیسٹ ریاست کرتی ہے. چین ہے وہ کھل کے کہتے ہیں, سوویت یونین تھا کھل کے کہتے تھے. تو سوویت یونین کے نیچے میں نے پہلے بھی ولاگ میں عرض کیا کہ وہ تو 70 سال جو لوگ رہے سوویت یونین, وہ بھی اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے. تو مذہب تو انسان کے دل اور دماغ میں ہوتا ہے. یہ کس طرح کی پابندیاں. اب تبلیغی جماعت پر انہوں نے پابندی لگائی ہے تو آپ نے سعودیوں کو گالی نکالنی شروع کر دی یار. مطلب ہے کمال کے لوگ ہیں ہم سے واقعی. مطلب ہے دنیا میں اگر ہمارا آج کوئی دوست نہیں ہے, دنیا میں کوئی ملک اگر ہمارے ساتھ آج کھڑے ہونے کو, اعتبار کرنے کو اس طرح سے ہم پہ تیار ہی نہیں ہے, تو اس کی یہ وجہ ہے. یعنی اب اس میں حکومت نہیں ہے بائی دا وے, یہ کسی ادارے کا کام نہیں ہے. یعنی ہمارے قومی جذبات ہی ہیں ماشاءاللہ, کہ ہم ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ یہ بنایا ہوا ہے کہ آل سعود جو ہیں گستاخ اسلام ہیں. اس کے بعد آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ یار ہمیں ذرا پیسے دے دو, امریکہ سے ریلیف دلوا دو, IMF سے ریلیف دلوا دو. اب وہ دلوائیں گے. پہلے جنہوں نے بے عزتی کم کی ہے, جو مزید دھماکے سے یہ جواب دے رہے ہیں, یا تو پھر ٹھیک ہے نا کھڑے ہو جائیں. پھر اگر طالبان ہی بنانا ہے پاکستان کو, تو طالبان کی حکومت ہے نا افغانستان میں, دیکھ لیں وہاں کیا حالات ہیں. اس طرح کے حالات چاہیے, اس سے 10 گنا برے ہوں گے پاکستان کے حالات. افغانستان کی آبادی, پاکستان کی آبادی, ان کے رہنے کے طریقے اور عادتیں, ہمارے یہاں پہ لوگوں کے رہنے کے طریقے اور عادتیں, یعنی کمال ہے. پتہ نہیں ہم یعنی فائنلی یعنی ہم یہ ایک موت کا کنواں ہے. ہماری پوری قوم جس پہ نا وہ اندر موٹر سائیکل دبا کے وہ گھمائے چلے جا رہی ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ مطلب ہے کہ ہم کسی بھی یعنی کہنا چاہیے مطلب ہے مشکلیں آتی ہیں قوموں پہ آتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ وحشت میں آ کے اپنے دوستوں, اپنے لوگوں کو, سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. اتنی غیرت ہے تو بس ٹھیک ہے, پر ختم کریں معاملہ. اپنے پیروں پہ کھڑے ہو نا, پیسہ خود کمائیں نا. مطلب ہے پروڈکشن میں آئیں, دنیا کی سویلائزیشن میں اپنا حصہ ڈالیں. ہے کیا کچھ ہے؟ 0/0/0/0. اور غیرت اتنی ہے کہ پورے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, سعودیوں کے پیچھے پڑ گئے, اندازہ لگاؤ یار. چلیں اللہ جی رحم کرے ہمارے حال پہ. بس اس بات پہ ویلاگ ختم کرتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.